اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں کو ہمارے چینل آن لائن دین پر خوش آمدید۔ حاشیہ رمضان کے پروگرام سے آپ سن رہے ہیں مہتاب احمد کو۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے مہمان ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ سے آپ مطلع رہیں۔ اس ویڈیو پر کمنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کی بدولت زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا کمنٹس میں آپ کوئی پیغام یا کوئی میسج یا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لازمی ٹائپ کیجیے گا، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ازدواجی زندگی کے حقوق۔ ازدواجی زندگی کا حقوق دو شخصیات کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا دو پارٹ میں، اور آج جو ہوگا وہ پارٹ 1 ہوگا اور انشاءاللہ العزیز کل ہم پارٹ 2 کا بیان کریں گے۔ پارٹ 1 میں ہم بیوی کے وہ حقوق جو شوہر پر ضروری ہیں ان کو ذکر کریں گے۔ تو ازدواجی جو زندگی ہے یہ انسانی زندگی کا ایک اہم شعبہ تصور کیا جاتا ہے، اور اس تعلق کے خاص مقاصد یہ ہیں کہ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں حضرات جو دونوں میاں بیوی ہیں وہ ایک پاکیزہ زندگی حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کی جو خوشیاں ہیں وہ سمیٹ سکیں۔ قرآن و حدیث میں میاں بیوی کے باہمی حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں جو ہدایات درج ہیں ان کا خاص مقصد یہی ہے کہ یہ تعلق فریقین کے اندر زیادہ سے زیادہ محبت و الفت اور راحت کا باعث بنے، اور وہ لوگ جو ازدواجی زندگی میں قرآن و حدیث کی دخل اندازی کو ٹھیک تصور نہیں کرتے تو ان کی زندگیاں اجیرن بن جاتی ہیں، اور دو گھرانے جو ہنستے بستے ہوتے ہیں تو وہ قرآن و سنت کی دوری کی وجہ سے اور محض بدگمانیوں کی وجہ سے آپس میں دور دور ہو جاتے ہیں، اور اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ وہ دوبارہ زندگی میں ملنے کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو آج میں وہ حقوق جو بیوی کے شوہر پر ضروری ہوتے ہیں وہ میں بیان کروں گا۔ یہ کل 6 حقوق ہیں، ان کو میں بیان کروں گا ایک ایک کر کے۔ تو سب سے پہلے ہم اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤمنین میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور اپنے اہل خانہ پر زیادہ مہربان ہو۔ یہ روایت ہے سنن ترمذی کی اور روایت نمبر ہے 2612۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان والے آدمی جو ہے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ آدمی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے اور ان پر مہربانیاں کرتا ہے، اور دوسری جو چیز جو کامل ایمان والے کے لیے ضروری ہے وہ ہے اچھے اخلاق۔ تو بیوی کے حقوق میں سے جو سب سے پہلا حق ہے وہ ہے حق مہر کا ادا کرنا۔ تو شوہر کو چاہیے خوش دلی سے بیوی کو جو طے شدہ مہر کا کہا گیا تھا یا جو حق مہر لکھا گیا تھا تو وہ نکاح کے بعد
اس کو ادا کرے، اور اگر بیوی خوش دلی سے اگر اس کو معاف کرنا چاہتی ہے تو وہ معاف کر سکتی ہے، لیکن وہ خوش دلی سے ہو۔ ہمارے معاشرے میں جو یہ رواج پڑ چکا ہے کہ اتنا زیادہ حق مار لکھوا دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی نظروں میں یہ ہو کہ اتنے لاکھ حق مار لکھا گیا ہے، لیکن دینے کی نیت نہ ہو، یا بعد میں یہ نیت ہو کہ بیوی سے معاف کروا لیں گے، اور بیوی بھی سمجھتی ہے کہ چلو جی یہ ان کی مجبوری ہے میں معاف کر دوں، بس وہ کاغذی کارروائی ہوتی ہے۔ تو یہ کاغذی کارروائی نہ سمجھیں، یہ شریعت کا ایک حق سمجھیں، اور جو آپ نے لکھوایا ہے اس کو لازمی ادا کریں۔ دوسرا حق ہے نفقے کا، یعنی خرچے کا، جو اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق بیوی پر خرچ کرنا یہ ضروری ہے۔ یعنی خوشحال اور مالدار، یعنی جو غریب آدمی ہے وہ اپنے وسعت کے مطابق خرچ کرے گا، اور جو امیر آدمی ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے گا۔ اور خرچ کے اندر اس عورت کا لباس بھی ہے، خرچ میں اس عورت کا کھانا بھی ہے، اس خرچ میں اس عورت کے رہائش کے لیے جو جگہ ہے وہ بھی اسی خرچ میں داخل ہے، اور اس کے علاوہ جیب خرچی وغیرہ دینا یہ بھی شوہر کے ذمے ہے کہ وہ بیوی کو یہ خرچہ بھی ادا کرے۔ اس کے بعد ہے تیسرا حق تعلیم و تہذیب کا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ شوہر کے ذمے ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دینی احکامات وغیرہ سکھلائے، اور علم دین سے اس کو روشناس کرائے، اور اس کو تہذیب وغیرہ سکھلائے، اور اسلامی اخلاق سے اس کو آراستہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو آگ سے آدمی تبھی بچ سکتا ہے جب انسان کے پاس علم ہوگا، جب انسان کے پاس اسلامی نالج ہوگا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں وہ ہر بات کو سمجھے گا۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا اور خود بھی اس کا پابند رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے چوتھا حق۔ چوتھا حق میں یہ ہے کہ شوہر پر ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پردہ کروائے، اور پردہ یہ جو اسلامی حکم بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ کے اندر اس کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ اور اس طرح اگر گھر والے یا عورت کے گھر والے، بیوی کے گھر والے آتے ہیں، اس کے محارم ماں باپ بھائی بہن وغیرہ، اس سے بھی ان کو ملنے دینا یہ بیوی کا چوتھا حق ہے جو خاوند کے ذمے ہے کہ وہ اس کو دے۔ اور آج کل جو معاشرے میں عام وبا ہے کہ پردے کو کوئی ضروری نہیں سمجھا جاتا، یا چہرے کے پردے کو لازمی نہیں سمجھا جاتا، تو چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے اور پورے جسم کا پردہ بھی یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے پانچواں حق۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، کیونکہ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی طرح گزارو، وَعَاشِرُوهُنَّ، اور معاشرت اختیار کرو ان عورتوں کے ساتھ، بالمعروفی، اچھی طریقے سے، یعنی دستور کے مطابق۔ تو یہ تھا حسن اخلاق کا بیان کہ اپنی عورتوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ اس کے بعد ہے چھٹا حق۔ چھٹا حق یہ ہے کہ ظلم سے پرہیز کرے، یعنی مرد پر ضروری ہے کہ وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کرے، اور کمزور بیوی پر کسی طرح کا بھی ظلم نہ کرے، اور اگر ان کی کئی بیویاں ہیں تو ان کے درمیان عدل و انصاف برقرار رکھے،
اور برابری کا سلوک کرے اور ان کی باری، لباس، رہائش اور خوراک وغیرہ کا پورا خیال رکھے، اور ان سب کے اندر اور سب کے ساتھ عدل و انصاف برقرار رکھے، اور کسی طرح بھی کسی ایک بیوی کے ساتھ بھی نا انصافی اور ظلم نہ کرنے کی کوشش کرے۔ اور جب یہ سارے معاملات ہوں گے اور یہ حقوق جب یہ ادا ہوں گے تو ہمارے لیے ہمارے گھروں کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور عورتوں کو ستانے اور زیادتی کرنے کی غرض سے نہ روکو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا، اور ان اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 ہے۔ تو اس میں بھی یہ ممانعت ہے یہ کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ ظلم سے پیش نہ ہو اور ان کے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہ کرو۔ تو یہ تھے کچھ حقوق جو شوہر کے لیے ضروری ہیں کہ وہ بیوی کو ادا کرے اور ہر طرح کا اس کا خیال کرے، اور اگر یہ خیال کر لے گا اور تھوڑا بہت ان حقوق کا لحاظ کر لے گا تو انشاءاللہ جو جھگڑے تھے اور جو نفرتیں پھیل چکی تھیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ کیوں کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک سلامتی والا مذہب ہے، دین اسلام ایک راحت والا مذہب ہے، دین اسلام ایک سکون والا مذہب ہے، اور دین اسلام کی مثال ایک ایسے قلعے کی ہے کہ جس قلعے کے اندر انسان داخل ہو جاتا ہے تو انسان تمام کے تمام خطرات سے اور تمام کے تمام آفات سے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن و سنت کا جو ماخذ ہے، جو قرآن و سنت کا جو منبع ہے، جو ہدایت کا جو منبع ہے، یہ ہمیں ضرور اپنانا چاہیے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں چل کر اگر ہم اپنے معاملات طے کریں گے، اپنے گھروں کے معاملات طے کریں گے، اور ایسے معاملات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے، ایسے معاملات جو صحابہ اکرام نے اپنائے، اور ایسے معاملات جو تابعین نے اور تبع تابعین نے اپنائے، اور اگر ہم بھی ان صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر چلتے ہوئے اگر وہ احکامات ہم بھی بجا لائیں گے تو ہمارے گھر بھی امن و آشتی اور سکون کا گہوارہ بن جائیں گے، اور ہمارے گھروں کے اندر بھی نفرتیں دور ہو جائیں گی، اور ہمارے گھروں کے اندر محبت کا اور الفت کا ایک ماحول پیدا ہو جائے گا، اور ایسا ماحول ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، سکون ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور اس طرح راحت ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو ہم اپنی خواہشات کی تکمیل دین اسلام کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کر کے اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ملتے ہیں کل اس کے پارٹ 2 کے ساتھ، تو کل تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم۔